اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چلیں، یہ دو سوال ختم ہوئے، اب آتے ہیں مین جو کویسچن آج جس کا جواب دینے کے لیے مجھے کہا گیا، وہ یہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، خاص طور پر غسل فرض ہو تو فرض غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے ایک انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی منی اگر خارج ہو، چاہے بیداری کی حالت میں چاہے نیند کی حالت میں، دونوں حالتوں میں منی کے خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بیداری کی حالت میں کوئی انسان کوئی چیز دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آج کل یہ موبائل کا فتنہ عام ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور موبائل میں سب کچھ موجود ہے، اور ہر انسان جو کچھ دیکھنا چاہے جو سننا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے، الا من شاء ربنا، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت بچا لے۔ اللہ جس کو توفیق دے کہ وہ اس قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ اور بات ہے، ورنہ آج یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو کوئی چیز دیکھی اور دیکھ کر انسان کی شہوت بیدار ہوئی اور اس کا مادہ منویہ خارج ہو گیا، یعنی منی خارج ہو گئی بیداری کی حالت میں، یہ سبب یا اس کے علاوہ کوئی بھی سبب ہو، یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ کسی بھی وجہ سے اگر منی خارج ہوتی ہے، اور منی خارج ہونے کی علامت یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، ٹپک کے خارج ہوتی ہے، لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ اگر منی خارج ہوئی بیداری کی حالت میں، غسل ٹوٹ گیا آپ کا، آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ اسی طرح اگر نیند کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، احتلام ہو گیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ کپڑے خراب ہو چکے ہیں، تو اس احتلام کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق ہے، جیسے ہی وہ اس ازدواجی تعلق کو سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ اب اس سے زیادہ میں مزید کوئی بات کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو یہ جو عمل ہے جماع کا صحبت کا جیسے ہی سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا دونوں پر۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں اور یہی اصل میں مین چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عورتوں کے حوالے سے کہ اگر حیض آیا، حیض آنے کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا، لیکن وہ غسل کب کریں گی؟ جب حیض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس ہے، بچے کی ولادت ہوئی، غسل فرض ہو جائے گا۔ کب غسل کریں گی؟ جب ان کے نفاس کا خون ختم ہو جائے گا تو اس پر غسل فرض ہوگا۔ یہ چار مین اہم چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، موت آنے کے ساتھ ہی اس پر غسل فرض ہو گیا کہ اب زندوں پر اس کے وارثوں پہ فرض ہو گیا کہ وہ اس کو غسل کروائیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص کافر ہے، اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ تو یہ ہے موجبات غسل، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب آئیے غسل کا طریقہ کیا، جو مین چیز ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب واش روم میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جیسے نارمل آپ واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں۔ آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو غسل کرنے کے لیے جانے سے پہلے واش روم سے، یعنی واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہی بسم اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اس کے لیے پھر سے واش روم کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندر چلے گئے، سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے استنجا کرنا ہے۔ جو نجاست لگی ہوئی ہے، جو گندگی لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو دھونا ہے، اور آپ نے اچھی طرح سے استنجا کر کے اور نجاست کو دھو کر آپ نے یہ طہارت حاصل کر لی، یعنی جسمانی جو جسم کے اوپر جو نجاست لگی آپ نے اس کو پاک کر دیا استنجا کرنے کے بعد۔ اب اس کے اور وضو کرنے کی دو صورتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ یا تو وضو مکمل اسی طرح سے کریں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں،
مکمل اسی طرح سے کریں جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، پاؤں دھونے تک. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بازو دھونے تک اسی طرح وضو کرتے چلے آئیں. جب آپ کے نے مسح کرنا ہو تو آپ 2 چلو بھر کے، ایک چلو اپنے سر کے درمیان میں ڈالیں، ایک رائٹ سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ، اور ایک درمیان میں ڈالیں، اور اپنے سر کے بالوں کا خلال کریں تاکہ وہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد آپ نہانا شروع کر دیں. 2 صورتیں آپ نے سمجھ لی نا. ابھی اپنے پاؤں نہیں دھونے، یہ دوسری صورت کے اندر. پہلی صورت کے اندر کیا ہے کہ وضو مکمل ویسے کرنا جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، پاؤں دھونے تک. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سر کے مسح تک جب پہنچیں تو آپ چلو بھر کے ڈالیں اپنے سر پر، دائیں بائیں اور درمیان میں خلال کریں، اس کے بعد نہانا شروع کر دیں. اور پاؤں کب دھوئیں گے؟ جب آپ غسل سے بالکل فارغ ہو جائیں گے. آخر میں آپ پاؤں دھو کے پھر آپ واش روم سے کپڑے پہن کے واش روم سے نکل جائیں. اب جب آپ نے نہانا شروع کیا، اپنے پورے جسم پہ پانی بہائیں، آپ باقاعدہ صابن لگائیں، صابن لگا کے پورے جسم کو مل کر دھوئیں. جسم کا ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے. اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا، اب آپ وہ چونکہ میرے سے جو سوالات کیے گا ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کیا ہے غسل کی ابتدا میں، وہ وضو جو ہے کیا وہ وضو کافی ہے کیا، یا پھر غسل کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی پہلے والا وضو آپ کے لیے کافی ہے. وہ دونوں صورتوں میں جیسے آپ نے وضو کیا ہے، چاہے پاؤں دھونے تک مکمل وضو کیا یا آپ نے مسح تک اپنے سر پہ چلو بھر کے ڈالے اور پھر آپ نے غسل کیا اور آخر میں آپ نے پاؤں دھو لیے، دونوں صورتوں کے اندر یہ وضو آپ کے لیے کافی ہے. اور اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے جب آپ نہا رہے ہیں، اپنے جسم کو دھو رہے ہیں، تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ٹچ نہ کرے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو، آپ کی شرمگاہ کو. اگر ٹچ کرے گا آپ کا ہاتھ تو اس کے ساتھ ہی وہ پہلے جو وضو کیا وہ وضو ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا غسل کرنے کے بعد. لیکن اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کو نہیں ٹچ کیا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا غسل کرتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ پہلے استنجا کر چکے ہیں، آپ پہلے صابن وغیرہ لگا کر نجاست کو دھو چکے ہیں، تو اب ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کو، آپ باقی جسم کو آپ دھوئیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ نہیں کرے گا، تو وہ وضو آپ کا برقرار رہے گا. اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے غسل کرنے کا. اور اسی حوالے سے جو کچھ سوالات ہیں، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 6 منٹ باقی ہیں. اوکے، تو جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال، ہاں جی، کیا عورتوں کے لیے غسل میں چوٹیاں کھولنا ضروری ہے؟ سر کی جو چوٹیاں بنائی ہوتی ہیں عورتوں نے، اگر غسل فرض ہے تو چوٹیوں کو کھولنا ضروری ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ اگر ناخنوں پر پالش ہو، میک اپ یا کوئی ایسی چیز ہو جو پانی جسم تک نہ پہنچنے دے تو کیا حکم ہے؟ ان چیزوں کو ریموو کرنا ضروری ہے غسل سے پہلے. جو چیزیں جسم پر پانی نہ پہنچنے دیں، رکاوٹ ہو، چاہے وہ نیل پالش ہو یا کوئی اور چیز میک اپ کے اندر استعمال کی ہوئی ہو. اب اس پر بھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. آج کل تو اللہ معاف کرے میک اپ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی جو پانی پہنچنے سے روکے، جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا، تو ان چیزوں کو ریموو کرنا ضروری ہے. ریموو کریں گی تو پانی پہنچے گا اور تبھی غسل ہوگا. ورنہ اگر وہ ریموو نہیں کرتی ہیں ایسی چیزوں کو اور پانی نہیں پہنچ رہا ہے جلد تک، تو ظاہر غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد ظاہر نماز بھی نہیں ہوگی، طہارت بھی نہیں ہوگی. اچھا جی، ایک اور چیز، کیا غسل کے دوران بات کرنے سے غسل باطل ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. غسل کے دوران اگر کوئی بندہ بات چیت کرتا ہے، کلام کرتا ہے، فرض کریں واش روم کے باہر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے اور وہ بات پوچھتا ہے، وہ اندر سے اس کا جواب دیتا ہے، تو بات چیت کرنے سے یا کسی کی بات کا جواب دینے سے، کلام کرنے سے غسل باطل نہیں ہوگا. کیا ترتیب کے مطابق غسل نہ کرنے سے غسل باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں. جو میں نے ترتیب ذکر کی ہے نا غسل کی، آپ اس ترتیب کے مطابق غسل کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے. یہ سنت کے مطابق ہے، اسی طرح سے ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ غسل نہیں کرتا تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا غسل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس نے پورے جسم پر پانی بہایا ہو، پورے جسم کو مل کر دھو لیا ہو تو اس کا غسل ہو جائے گا.
ایون اگر کوئی بندہ دریا کے کنارے پہ ہے یا کسی نہر کے کنارے پہ ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، اس نے ڈبکی لگائی، پانی کے اندر چلا گیا، اور اس نے کوئی ترتیب نہیں یہ سامنے رکھی جو میں بتا رہا ہوں، اس نے ڈبکی لگائی، اس کا پورا جسم بھیگ گیا اور اپنے پورے جسم کو اس نے مل کے دھو لیا، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ دیکھیں، غسل کا ایک ہی فرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے ایک ہی فرض ہے، اور وہ فرض کیا ہے؟ فرض یہ کہ آپ پورے کے پورے جسم کو دھو کے، پورے کے پورے جسم کو مل کے آپ دھو لیں، صاف کر لیں، تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ چاہے یہ ترتیب جو میں نے ابھی بتائی آپ اس کو سامنے نہیں بھی رکھتے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ غسل کی یہی ترتیب سامنے رکھی جائے جو کہ میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترتیب کے ساتھ غسل فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر میں 1-2 منٹ ہیں تو کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر سکتا ہے۔ یہ ترتیب الٹ کر دیا آپ نے، یہ ترتیب الٹ ہو گئی کہ آپ نے استنجا کیا، اس کے بعد آپ نے صابن کا استعمال کر کے آپ نے نہا لیا اور وضو آخر میں کریں، یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اسی ترتیب کے مطابق ہو، پہلے استنجا ہو، اس کے بعد وضو ہو، اس کے بعد غسل ہو۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟